السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت ششم مضمون اردو اس کا سبق نمبر 24 بند دروازے، اس کے سوالات اور جوابات کو پڑھیں گے۔ آپ کو اسے اپنی بیاض کے اندر میں لکھنا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ 1 نمبر، واجدہ تبسم نے بچوں کے لیے کون سی کتاب لکھی ہے؟ جواب، واجدہ تبسم نے بچوں کے لیے بند دروازے نامی کتاب لکھی ہے۔ 2 نمبر، کچن میں کون گھس آئے؟ جواب، کچن میں جاوید میاں اور ان کے سارے دوست گھس آئے۔ اس کے بعد میں ہم دوسرا سوال دیکھیں گے۔ سوال نمبر 3 کی شکل میں ہے، جاوید میاں مٹھو کیوں خریدنا چاہتے تھے؟ جواب، مٹھو بڑی پیاری پیاری باتیں کر رہا تھا، اس لیے جاوید میاں اسے خریدنا چاہتے تھے۔ 4 نمبر، ممی نے اداس نگاہوں سے پنجرے کو کیوں دیکھا؟ جواب، ممی نے اداس نگاہوں سے پنجرے کو دیکھا کیونکہ اس میں ایک بے بس اور تنہا جان سہمی کونے سے لگی بیٹھی تھی۔ 5 نمبر، ممی نے جاوید میاں سے کیا کہا؟ جواب، ممی نے جاوید میاں سے کہا کہ ایک آزاد جان کو قیدی نہ بناؤ۔ 6 نمبر، جاوید میاں نے رونا کیوں شروع کیا؟ جواب، ممی روپیے دینے کو تیار نہ تھی، اس لیے جاوید میاں نے رونا شروع کیا۔ 7 نمبر، ممی 6 روپے دینے پر کیوں مجبور ہو گئی؟ جواب، جاوید میاں کے رونے کی وجہ سے ممی 6 روپیے دینے پر مجبور ہو گئی۔ 8 نمبر، جاوید میاں کا دل کیوں بجھ گیا؟ جواب، جاوید میاں نے اسکول سے لوٹنے پر دیکھا کہ مٹھو میاں نے کچھ کھایا پیا نہ تھا، اس لیے ان کا دل بجھ گیا۔ 9 نمبر، جاوید میاں اسکول سے لوٹے تو پنجرے میں کیا دیکھا؟ جواب، جاوید میاں اسکول سے لوٹے تو دیکھا کہ پنجرے میں کٹوری میں پانی جوں کا توں موجود ہے اور ترکاریاں سبزیاں ساری جیسی کہ ویسی رکھی ہے۔ 10 نمبر، ممی نے مٹھو کے بھوکا رہنے کی کیا وجہ بتائی؟ جواب، ممی نے مٹھو کے بھوکا رہنے کی یہ وجہ بتائی کہ وہ اپنوں سے بچھڑ کر آیا ہے، اس لیے اس کا دل کھانے پینے کو نہ چاہتا ہوا۔ 11، پپو نے مٹھو سے کیا پوچھا؟ جواب، پپو نے مٹھو سے اس کا نام پوچھا۔ 12، اتوار کے دن سب لوگ کہاں جا رہے تھے؟ جواب، اتوار کے دن سب لوگ خالہ کے گھر جا رہے تھے۔ 13، سب لوگوں کے جانے کے بعد سب سے پہلے جاوید میاں نے کیا کیا؟ جواب، سب لوگوں کے جانے کے بعد سب سے پہلے جاوید میاں نے ڈٹ کر مٹھائی کھائی۔ مختصر جواب لکھیے۔ 1 نمبر، جاوید میاں مٹھو کے پاس پہنچ کر کیوں خوش ہو گئے؟ جواب، دوسری صبح جب جاوید میاں مٹھو کے پاس پہنچے تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ کٹوری میں پانی بھی کم تھا اور سبزی ترکاری بھی کتری ہوئی یہاں وہاں بکھری پڑی تھی، اور مٹھو میاں صبح کی ٹھنڈی ہوا سے مست ہو کر ٹیں ٹیں کر رہے تھے۔ 2 نمبر، جاوید میاں اور مٹھو میں کون سی باتیں ایک جیسی تھی؟ جواب، جاوید میاں کے لیے ڈھیر ساری کھانے کی مزیدار چیزیں، پڑھنے کو کتابیں، سننے کو گراموفون تھا، لیکن گھر کے دروازے بند تھے۔ مٹھو کے پاس بھی اس کی ضرورت بھر کا سامان رکھا ہوا تھا، لیکن وہ پنجرے میں بند تھا۔ دونوں میں ایک جیسی یہی باتیں تھی کہ ضرورت کی ہر چیز موجود تھی لیکن دروازے بند تھے۔ سوال نمبر 3، جاوید میاں پھپک پھپک کر کیوں روئے؟ جواب، جاوید میاں نے مٹھو کا پنجرا کھول دیا، طوطا کھڑکی کے راستے باہر اڑ گیا۔ اس وقت انہیں خوشی اور سکون کا ایسا احساس ہوا کہ ان کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے اور وہ پھپک پھپک کر رونے لگے۔ سوال نمبر 3، غور کر کے بتائیے۔ 1 نمبر، اس کہانی کا عنوان بند دروازے کیوں رکھا گیا ہے؟ جواب، اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ پرندوں کو پنجرے میں قید کر کے رکھنا ان پر ظلم ہے۔ جاوید میاں کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے ایک دن گھر بند رکھا گیا تھا، اس وجہ سے اس کہانی کا عنوان بند دروازے رکھا گیا ہے۔ یہ عنوان بہت بامعنی ہے۔ 2 نمبر، جاوید میاں کو گھر پر کیوں اکیلا چھوڑا گیا؟ جواب، جاوید میاں کو گھر پر اکیلا چھوڑا گیا تاکہ انہیں احساس ہو سکے کہ اپنوں سے بچھڑنا اور اکیلے رہنا کیا ہوتا ہے۔ انہیں مٹھو کی قید کا احساس دلانے اور آزادی کا مطلب سمجھانے کے لیے ایسا کیا گیا تھا۔ دیے گئے الفاظ کے گروہ میں غیر متعلق لفظ پہچان کر اسے دائرے سے باہر لکھیے۔ پیلے کلر میں دیا ہوا ہے گھر، مکان، پنجرا، دیوان خانہ، بنگلہ۔ اس میں غیر متعلق جو ہے الگ جو ہے وہ پنجرا ہے۔ اس کے بعد میں دیا گیا ہے
کرسی، صوفہ، سیڑھی، دیوان، پلنگ، اس میں غیر متعلق ہم لکھیں گے سیڑھی۔ طوطا، مرغا، بطخ، کوا، کبوتر، اس میں غیر متعلق بطخ ہے۔ دودھ، دہی، مکھن، لڈو، گھی، اس میں غیر متعلق ہم لکھیں گے لڈو ہے۔ کیرم، تاش، شطرنج، کرکٹ، لڈو، اس کے اندر میں غیر متعلق لکھیں گے کرکٹ۔ اس کے بعد میں زبان کا مطالعہ اور قواعد۔ مرکب الفاظ، دو لفظوں سے مل کر بننے والا لفظ مرکب لفظ کہلاتا ہے۔ مرکب الفاظ بنانے کے مختلف طریقے ہیں۔ کبھی کبھی الگ الگ معنی والے دو لفظوں کو ملانے سے جو مرکب بنتا ہے اس کے معنی بالکل الگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتب، کتابیں، خانہ یعنی گھر، دونوں کو ملا کر لکھیں گے کتب خانہ یعنی لائبریری۔ وضع، اس کا معنی ہوتا ہے بناوٹ، اور قطع یعنی کاٹ، وضع قطع دونوں کو ملا کر کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا یا ظاہری حلیہ۔ ہائے مختفی، الفاظ بچہ پیالہ میں آخر میں آ کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن انہیں لکھتے وقت آخر میں الف نہیں لکھتے بلکہ ہ لکھتے ہیں، جیسے اندازہ، پردہ وغیرہ۔ جب ہ کو اپنے پہلے والے حرف سے ملا کر لکھتے ہیں تو اس کی شکل بدل جاتی ہے، جیسے بچہ، ہفتہ وغیرہ۔ اسی ہ کو ہائے مختفی کہتے ہیں۔ محمل، یاد ویاد، بلی بلی بھی مرکب الفاظ ہے۔ ان میں پہلا لفظ تو معنی دیتا ہے لیکن دوسرے لفظوں کے کوئی معنی نہیں ہے، ایسے بے معنی الفاظ کو محمل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 1، پڑھے گئے اسباق اور نظموں میں مرکب الفاظ کی دو مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔ جواب: مرکب الفاظ سبق نمبر 1 میں ہمسر، حاجت روا، سبق نمبر 2 میں باقاعدہ، بے خوف، سبق نمبر 3 میں مرکب لفظ نہیں ہے، سبق نمبر 4 میں صاف ستھرا، ہسمکھ وغیرہ۔ سوال نمبر 2، محمل لفظوں سے بنے 5 مرکب فقرے لکھیے۔ جواب: محمل لفظوں والے مرکب فقرے یہ: 1 پانی وانی، 2 روٹی روٹی، 3 چائے وائے، 4 شربت وربت، 5 کبوتر وبوتر۔ سوال نمبر 3، پڑھے گئے اسباق سے ہائے مختفی کی 4 مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔ جواب: ہائے مختفی کی مثالیں: 1 پنجرہ، 2 ناہ، 3 بستہ، 4 ناشتہ، 5 آمادہ۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر ہمارے اس سبق کے سوالات اور جوابات پورے ہوتے ہیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک کے بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلیے، خدا حافظ۔